وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام میرے عزیز طلبہ اور سارے معزز سامعین، اس کائنات کو میرے اللہ نے بنایا ہے اور مختصر ایام کے لیے بنایا ہے. خالق اللہ ہے. انتم اشد خلقا ام السماء، ایک دعویٰ ہے، چیلنج ہے. تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بنا کس نے اسے بنایا؟ یہ چھت تو ہم نے بنائی ہے. اور بغیر ستونوں کے بنانے کے لیے کتنا لوہا اس میں ڈالا ہوگا. میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن ڈالا ہوگا. کتنا لوہا ڈالا ہوگا. اللہ کہتا بنا تیرے رب نے بنایا آسمان کو. پھر اور کیا کیا؟ رفع سم کہا، اس کی چھت کو مضبوط کیا. فسواہا، اس کی چھت کو اٹھایا. فسواہا، پھر اسے برابر کیا. هل ترى من فطور، اللہ کہتا ہے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. ایک دفعہ دیکھ، 2 دفعہ دیکھ، 10 دفعہ دیکھ، 1000 دفعہ دیکھ، کہیں تمہیں کوئی هل ترى من فطور، کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ کوئی جھول نظر آتا ہے؟ ما لہا من فروج، ہے کہیں جب کوئی چھت لمبی ہو جائے تو وہ نیچے ہو جاتی، پھر اس میں پھٹن پیدا ہو جاتی ہے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھ، والسماء بنیناہا بأید، یہ تیرے رب کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے. اس میں جھول کیسے آ سکتی ہے؟ اس میں شگاف کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، پھیلاتے جا رہے ہیں، پھیلاتے جا رہے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، یہ زمین کس نے بچھائی؟ یہ کیسے بچھ گئی؟ تیرے رب نے بچھائی. کیسا بچھانے والا ہے؟ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تیرے رب نے رفع سمکہا فسواہا، بلند کیا، صحیح کیا، برابر کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کو لایا، دن کو لایا. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، دن آگے آگے، رات پیچھے پیچھے، اور ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. رات کی مجال نہیں کہ دن سے ٹکرائے، چاند کی مجال نہیں سورج سے ٹکرائے. سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور تیر رہے ہیں. رفع سمکها اغطش لیلها واخرج ضحاها، دن کا نظام، رات کا نظام. الم نجعل الارض مہادا، اس میں تکبر ہے، تکبر. قرآن ایک کلام ہے، کتاب تو بعد میں بنی لکھی گئی. تورات کتاب ہے، کلام نہیں. زبور کتاب ہے، کلام نہیں. انجیل کتاب ہے، کلام نہیں. اس لیے وہ مٹ گئے.
تو قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، نہ اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ تبدیل کر سکتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ میرے رب کے کلمات ہیں، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا، یہ اٹھا لیا جائے گا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ تو مجھے نہیں دیکھا رہا، کبھی اونچا بول رہا ہوں، کبھی ایسا بول رہا ہوں، کبھی تیزی سے بولتا ہوں، تو لہجہ ہوتا ہے بولنے والے کے کلام میں، لہجہ ہوتا ہے۔ تو یہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ نہیں، یہ ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کیا پوچھتے ہو؟ کوئی بولنے والا بڑا متکبر ہے، بڑا طاقتور ہے، یہ وہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، یہ تھوڑے کہتے تم جانتے نہیں میں کون ہوں، ایسے تھوڑے کہتے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اور اللہ کہہ رہا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ طاقتور کا کلام ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اس کو زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ پنگھوڑا کس نے بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سات آسمان کس نے بنائے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، دہکنے والا سورج کیسی گرمی سے تپا رہا ہے ہمیں، کس نے بنایا؟ تیرے اللہ نے۔ زمین بچھائی تیرے اللہ نے، پہاڑوں کو گاڑا تیرے اللہ نے، تمہیں مرد عورت بنایا تیرے اللہ نے، آسمانوں کو اٹھایا تیرے اللہ نے، اس میں سورج کو چمکایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادل تیرا اللہ لے کے آیا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي السَّحَابَ، دیکھتے نہیں ہو اللہ بادلوں کو کیسے ہانک کے لاتا ہے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اور اللہ پانی کیسے برساتا ہے، کیا کمال ہے اللہ کے پانی برسانے کا۔ جتنی بلندی سے بارش برستی ہے اتنی بلندی سے کسی قطرے کے گرنے کی رفتار ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جب اوپر سے بارش کا قطرہ گرے گا تو وہ قطرہ نہیں ہوگا، وہ گولی ہوگا، اس چھت کو بھی پھاڑ کے نیچے آ جائے گا۔ یہ جو اتنی بڑی مضبوط چھت بنی ہے جامع کی، یہ اس کو بھی پھاڑ کے نہیں ہوگا، کنجے کی کھوپڑی تو پہلے ہی اڑ جائے گی، 2-4 قطرے ہی لگیں گے اور انشاءاللہ سوراخ ہو جائیں گے۔ اور ہمارے جیسے پگڑی والوں کی پگڑی بھی 2-3 قطروں میں پھٹ جائے گی، وہ اندر جائے گا، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی ایک بارش سے۔ میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے بڑے انوکھے انداز میں بارش برسائی۔ وہ انوکھا انداز کیا ہے کہ 558 میل کلومیٹر سے جب قطرہ نکلتا ہے تو راستے میں اتنے رکاوٹیں ہیں کہ جب وہ میرے سر پہ گرتا ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو ہم بھی سلامت، گھر بھی سلامت، سڑک بھی سلامت، چھت بھی سلامت، مسجد بھی سلامت، مندر بھی سلامت۔ اگر 550 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار، 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ گولی کی رفتار ہوتی ہے تو اس کے قریب قریب آگے کے قریب وہ گولی کی طرح آتا اور پھاڑ کے رکھ دیتا۔ انا سببنا الماء صبا، تیرے رب نے کیا انوکھے انداز میں بارش برسائی۔ ثم شققنا الارض شقا، کتنے خوبصورت انداز میں زمین کو زمین کو پھاڑا، زمین کو پھاڑا۔ وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، دیکھتے نہیں ہو زمین خشک ہوتی ہے، زمین خشک ہوتی ہے اور ہم پانی جب برساتے ہیں تو وہ جھومنے لگتی ہے، جھومنے لگتی ہے اور پھر اپنے وہ غلے پھل پھول نکالتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اس میں سے پھل نکالے
نکالے، پھول نکالے، غلے نکالے، چارہ نکالا، گندم نکالی، کھجور نکالی، انگور نکالے، سب تمہارے لیے۔ الکتاب پر بندگاں سودے کو نم، ساری تمہارے لیے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور ساری اس مخلوق پر میرے اللہ کی حکومت ہے۔ ایسا نہیں کہ بنا کے اس کے طاقت سے کوئی چیز نکل کے نہیں۔ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يمسك السماوات والارض ان تزولا وان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا۔ زمین کی مجال نہیں کہ ہل سکے اس کے امر کے ساتھ، آسمان کی مجال نہیں کہ گر پڑے، ستاروں کی مجال نہیں کہ روشنی نہ دے، چاند کی مجال نہیں کہ ٹھنڈک نہ دے، سورج کی مجال نہیں کہ آگ نہ دے، بادل کی مجال نہیں کہ بارش نہ دے، دانے کی مجال نہیں کہ سنا نہ نکالے، تنے کی مجال نہیں کہ شاخ نہ نکالے، شاخوں کی مجال نہیں کہ ڈالیاں نہ نکالے، ڈالیوں کی مجال نہیں کہ پھل نہ نکالے، اور پھل کی مجال نہیں کہ میٹھا نہ ہو۔ ایک آم کے کتنے ذائقے بنا دیے، میرا تو آموں کا باغ بھی ہے، ایک آم کے کتنے ذائقے بنا دیے۔ یہ مالدہ ہے، یہ چوسا ہے، یہ دسہری ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ دیسی ہے، یہ اچار کے لیے ہے۔ دیکھو تو صحیح، یہ سنڈری ہے، یہ جو آپ کا سنڈری آم ہے، نہ اس کی کوئی خوشبو ہے نہ اس کا کوئی ذائقہ، صرف میٹھا ہوتا ہے، کھا جاؤ میٹھا کھا جاؤ۔ فرق ڈال رہا ہے، ایک ہی زمین سے کریلا نکلا کڑوا، کدو نکلا پھیکا پھیکا، خربوزہ نکلا سفید، تربوز نکلا سرخ، آم نکلا زبردست۔ ایک بار فلسفی جا رہا تھا تو اس نے ایک تربوز دیکھا زمین پہ پڑا ہوا، بیل سے نکلا، اور آم اوپر بڑے بہت بڑے درخت پر۔ کہنے کا رنگ بھی عجیب ہے، بڑے بڑے درخت کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھل لگا دیے، اور یہ چھوٹی سی بیل پر اتنا بڑا تربوز لگا دیا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا تو ایک آم ٹوٹ کو ٹینڈ پہ گرا۔ کہنے کا شکر ہے مولا یہاں تربوز نہیں تھا، ورنہ میرا تو سر ہی پھاٹ جاتا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ان ربکم اللہ، یہ اللہ کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ کون ہے وہ؟ الحی القیوم ہے، قائم ہے، قائم ہے، زندہ ہے، روح کے بغیر قائم ہے، نفس کے بغیر لا تأخذہ سنہ، سونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ للہ الامر من قبل من بعد، پہلے بھی اللہ بعد بھی ہے اللہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، نبی نے اس آیت کو یوں بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو پہلے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر میں تیرے بعد کچھ نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو بلند و بالا، تیرے اوپر کچھ نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو سب سے چھپا ہوا، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ لا یخفی علی اللہ منہم من شیء۔ میرے رب کا قبضہ ہے، میرے رب کی حکومت ہے، میرے رب کی طاقت ہے، میرے رب کا غلبہ ہے۔ اور سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اس خالق کائنات، پہلی جو اس کی صفت ہمیں نظر آتی ہے وہ صفت خلق ہے، خلق، کہ وہ خالق ہے۔ کیسے بناتا ہے؟ ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، سبحان اللہ، تجھے ماں کے پیٹ میں ٹھکانا دیا۔ وغشیتک فی غشاء، تجھے پردوں میں لپیٹا، لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تمہیں ڈر نہ لگے۔ وجعلت لک متکئا عن یمینک وعن شمالک، تیرے دائیں بائیں کو ٹیک لگا دی۔ وعلمتک الجلوس فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے کھیلنا بیٹھنا کودنا سکھایا۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی اور ہے جو ایسا سب کر کے دکھا سکے؟ کوئی اور ہے جو یہ کر سکے؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، آہستہ آہستہ میری تدبیر چلتی رہی، میری صفت خلق کام کرتی رہی۔
اور فلما ان تمت مدت اشہرہ، اور جب تیرے اس دنیا میں آنے کا وقت پورا ہوا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آیا جو مادر رحم مقرر ہے، فاخرج على ریشۃ من جناحہ، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر نے بچوں کو نکالا، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک فرشتہ پر پھیلاتا ہے اور اپنے پروں پر تجھے باہر لاتا ہے۔ جب تو آتا ہے تو نہ تو مولانا ہوتا ہے، نہ تو مفتی ہوتا ہے، نہ تو علامہ ہوتا ہے، نہ تو ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ تو انجینئر ہوتا ہے، نہ تو سیٹ ہوتا ہے، نہ تو ریڑھی والا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لا لک سن تختہ، دانت کوئی نہیں کاٹ سکے، ولا لک ید تفتش، ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، پاؤں کوئی نہیں چل سکے۔ جب تو دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، ایسے عالم میں تجھے غذا پہنچانی تھی تو ماں کی چھاتی تیرے آگے کی، اور تجھے چوسنا سکھایا۔ اس وقت تو پتہ نہیں مجھے کرنا کیا ہے، جو اس کے منہ میں وہ دودھ آتا تو وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ علم اسے کس نے دیا؟ آپ چھوٹے بچے کے منہ میں انگلی ڈالو، وہ ایسے ایسے کرنے دو، فوراً چوسنا شروع کر دے گا۔ یہ علم وہ الہامی لے کر آیا۔ ہر بچوں کو یہ علم اللہ دیتا ہے۔ جعلت لك عرقين رقيقين من ثدي امك ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف فهل يقدر على ذلك احد غيري؟ جب تو بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، تو میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے دو چشمے نکالے جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، اور کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ، تیری ماں تیرے باپ کے دل میں تیرا پیار گاڑ دیا، ڈالا نہیں، گاڑ دیا۔ لَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدَ، تو سوئے نہیں، وہ سو نہیں سکتے۔ وَلَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ، تو کھائے نہیں، وہ کھا نہیں سکتے۔ تو کھائے گا وہ کھائیں گے، تو سوئے گا وہ سوئیں گے، دعائیں کرے گا وہ تڑپ کے اٹھیں گے۔ یہ ماں باپ کے دل میں دیکھو، ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، کسی کا بچہ روئے گا تو آپ کہیں گے کیا مصیبت ہے یہ، مہمان بچے لے کے آ جاتے ہیں، ہمیں ہماری نیند کو خراب کرتے ہیں۔ اپنا بچہ روئے تو کہو گے ہائے کیا ہوا، ہائے کیا ہوا، وہ یہ نہیں کہتا کیا مصیبت ہے میری نیند خراب کر دی، کہتا ہائے کیا ہوا، وہ بھاگ کے اٹھتا ہے، ماں بھی اٹھتی ہے، ابا بھی اٹھتا ہے، کیا ہوا کیا ہوا، ایک ٹانگ سے کھڑے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، یہ اس آسمان والے نے نظام چڑھ جس کا نام رب ہے، رب السماوات والارض، رب السماوات والارض ومن فیہن وما فیہن وما بینہن وما تحتہن وما فوقہن وما قبلہن وما بعدہن، رب السماوات والارض۔ هل تعلم له سميا، ہے کوئی اس جگہ؟ هل تعلم له سميا، مشرق والوں بولو ہے کوئی اللہ جیسا، مغرب والوں بولو هل تعلم له سميا، ہے کوئی اللہ جیسا، شمال والوں بولو هل تعلم له سميا، ہے کوئی اللہ جیسا، جنوب والوں بولو هل تعلم له سميا، ہے کوئی اللہ جیسا، آسمان والوں بولو هل تعلم له سميا، ہے کوئی اللہ جیسا، زمین والوں بولو هل تعلم له سميا، ہے کوئی اللہ جیسا۔ السماوات والارض ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا، یہ سائرن ہے، سائرن، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين۔ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ وہ
خالق ہے مخلوق نہیں، وہ رازق ہے مرزوق نہیں، وہ مالک ہے مملوک نہیں، وہ جابر ہے مجبور نہیں، وہ ناصر ہے منصور نہیں، وہ لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ مثال کیا دوں، کیا مثال دوں؟ پہلی صفت اللہ کی صفت خالق سامنے آتی ہے کہ ان ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہوئے اللہ کہتا ما مسنا من لغوب، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، اور یہ جتنا نقشہ میرے اللہ نے بنایا ہے یہ مٹ جانے کے لیے ہے۔ اذا الشمس كورت، یہ مٹ جائے گا سورج، واذا النجوم انكدرت، یہ ستارے مٹ جائیں گے، واذا الجبال سيرت، یہ پہاڑ مٹ جائیں گے، واذا العشار عطلت، یہ جانور مٹ جائیں گے، یہ ساری اذا السماء انفطرت، یہ آسمان مٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، یہ ستارے مٹ جائیں گے، واذا القبور بعثرت، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها اقتربت الساعة وانشق القمر ولا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة۔ یہ مٹ جانے کے لیے ہے، اس سے اللہ نے مٹا دینا ہے، اس سے جینا لگاؤ، اس سے جینا لگاؤ۔ اور خواجہ مجذوب صاحب نے کہا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، میرے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو چن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے کہ بالکل سفایا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تم حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس تیرے مارا، کسات اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نپتارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دعا اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑے رہ جائیں گے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل تماشا زیب و زینت، مال کی دوڑ اور وجاہت کی دوڑ، عزت کی دوڑ، پیسوں کی دوڑ، آخر اس کی موت ہے، آخر کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کے لیے موت ہے، وہ ایک ذات ہے جو موت سے پاک ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر کسی کے لیے زندگی ہمیشہ ہوتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو حبیب ہیں، اور محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور بشیر و نذیرہ اور رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قوال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یضلاف بن نابغ بن جاہم بن ناحل بن ماحی بن عیدی بن عوف بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن اروى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناف بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زاہد بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آغر بن ناحور بن سروج بن
شاد بن شاد بن نوح بن لامح بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها، اگر موت کسی کو نہ آتی تو ان کو نہ آتی. اور اللہ نے کہا عشما شیخ لے لے زندگی جو چاہے لینی ہے، فإنک میت، موت ضرور آئے. عشما شیخ جو چاہے لے لیں، 1000 سال 2000 سال قیامت تک لے لیں، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئے، موت آپ کو بھی آئے. یہ کارخانہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولکل واحدة منہما بنون كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها ما لي وللدنيا ما أنا بالدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة فراح وتركها. میرا دنیا سے کیا واسطہ ہے؟ ایک مسافر ہوں، راہ چلتا راہی ہوں، راستے میں سایہ دار درخت دیکھا، تھوڑی دیر سے سایہ اور اٹھ کے چل دیا. آگے ایک زندگی آنے والی ہے. یہ اس کی وجہ سے ایمان نہ بیچو، اس کی وجہ سے دین نہ بیچو، اس کی وجہ سے علم نہ بیچو. مالداروں سے متاثر نہ ہو، عزت کرو. متاثر نہ ہو کہ زمین آسمان کے شہنشاہ کا علم آپ پڑھ رہے ہو، اس کا قرآن آپ کے سینے میں ہے، اس کے نبی کے احادیث آپ کے سینے میں ہے. تواضع اختیار کرو غنا کے ساتھ، تواضع اختیار کرو استغنا کے ساتھ، تواضع اختیار کرو استغنا کے ساتھ. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں میری سب سے زیادہ عزت ہو، کراچی میں سب سے زیادہ میری عزت ہو. آپ نے کہا لا تشک من امرک شیئا الى الخلق تكن اکرم الناس، اپنی حاجت لوگوں کو بتانا چھوڑ دے، سب سے بڑا عزت والا بن جائے. اللہ کو سنا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ولقد نادى نوح فنعم المجيبون. وہ کہتا میں ہوں نعم المجیبون. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وصغیرکم وذکرکم وانثاکم. یہ میں نے 2 حدیثوں کے الفاظ ایک ہی اس میں لڑی میں پرو دیے ہیں کہ تمہارے اول آخر انسان، جنات، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، خشک، تر، مرد، عورتیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے. تو پھر زمین نہیں بچھانی پڑے گی. اللہ نے زمین بھی بچھا دی، سارے آدم کی نسل جنات کی نسل کو اکٹھا کر دیا اور پھر ان سے کہا سلونی مانگو. میں ایک بول رہا ہوں، آپ سارے سن رہے ہیں. یہی مائک پہ 2 بولنا شروع ہو جائیں تو کوئی سمجھ میں آئے گا؟ بولو. کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے. میرا اللہ بھی لائن لگا دیتا، جیسے ابھی وہ لائن لگی ہوئی تھی باہر، ایک دروازہ تھا نا تو اسے لائن لگی ہوئی. اگر اللہ بھی لائن لگا دیتا میں باری باری مانگو، میں کل نہیں سن سکتا. باری باری مانگو میرے نال، باری باری گل کرو. پشتو والا پشتو نہ بولے، عربی بولے. پنجابی والا پنجابی نہ بولے، عربی بولے. انگریز والا انگریزی نہ بولے، عربی بولے. مارواڑی مارواڑی نہ بولے، عربی بولے. میمن میمنی نہ بولے، عربی بولے. تو مصیبت پڑ جاتے. تو میرا لگا تھا سالونی، ایک ہی وقت میں مانگو. الگ الگ مانگنا شروع کرتے تو پھر تو لاکھوں سال لگ جاتے. اگر مانگو کٹھے مانگو، ایک دم مانگو، ایک وقت میں مانگو. گونگے بھی مانگو اشاروں کے ساتھ، بہرے بھی مانگو اشاروں کے ساتھ، اندھے بھی مانگو، اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، انگریزی میں مانگو، فارسی میں مانگو، ہندی میں مانگو، بلوچی میں مانگو، پشتو میں مانگو، گلگتی میں مانگو، بلتستانی میں مانگو، فرینچ میں مانگو، اٹالین میں مانگو، ڈچ میں مانگو، ہausa میں مانگو. جس زبان میں مرضی مانگو اکٹھے. تو مانگنے سے کیا ہوگا؟ شور اٹھے گا، شور. میرا اللہ کہتا ہے یسمع زجیجہم، یہ شور نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے شور ہے اور میں ایک ایک کی بات الگ الگ سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں. لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول. دعا میرا رب ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا گلہ بجا ہے. میرا بندہ تو میری قدر نہ کی، تم نے میری قدر نہ کی. اللہ کہتا سارے مانگو.
اعطیت کل انسان مسألہ، سب کا چاہا میں سب کو دے دوں، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈال کے باہر نکالو تو اس پہ کچھ بھی نہیں لگتا، پھر بھی تھوڑی سی تری لگ جاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں اتنی تری بھی نہیں آتی۔ اس رب نے اس کائنات کو مٹ جانے کے لیے، ٹوٹ جانے کے لیے بنایا ہے، اس کا خاتمہ ہے، اس کا خاتمہ ہے، ساری کائنات کو توڑ دے گا پھر زندہ کرے گا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، نافرمان جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جب وہ دروازوں پر آئیں گے تو دروازے کھل جائیں گے اور اس میں ایسے گریں گے، یتساقطون فیہا کتساقط الاوراق، وہ ایسے گریں گے اس میں جیسے، ابھی پانی دے گئے پانی، وہ ایسے گریں گے جیسے سردیوں میں پتے گرتے ہیں۔ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، تمہارے پاس کوئی آیا تھا کراچی میں سمجھانے بجھانے؟ کہیں گے قالوا بلا، آیا تھا، ولكن حقت، کیا ہے؟ قالوا بلا ولكن حقت کلمت، آیت یاد نہیں آ رہی، بولو کوئی بولو۔ ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، اب جنت بھی جا رہے ہیں، حتى إذا جاؤوها، وہ بھی دروازوں پہ آتے ہیں، وہاں ہے حتى إذا جاؤوها فتحت، آئے دروازے کھل گئے، جیسے یہ آٹومیٹک دروازے ہوتے ہیں، ہم قریب آئے وہ کھل گئے، لیکن جب جنت پر جائیں گے، جنت پر جائیں گے، حتى اذا جاؤوها فتحت ابواب، یا واو ہے، واو، یہ واو للفصل ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کے تفسیری بڑے خوبصورت نوٹس ہیں، ان کے 5 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں، جب کبھی ہمت تھی میں پڑھتا تھا تو یہ اس میں انہوں نے باقی سب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جب وہ آئیں گے واو حال ہے، واو للحال ہے، اور دروازے کھلے ہوئے پائیں گے، لیکن حدیث مبارک اس ترجمے کی نفی کرتی ہے، حتی اذا جاؤوها، اور ابن القیم فرماتے ہیں کہ هذه الواو للفصل، یہ فصل کے لیے ہے کہ جب وہ آئیں گے تو دروازے بند ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو دروازے بند ہوں گے، کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، اور اس پر 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک چشمے سے پانی پئیں گے تو سینے میں سے کھوٹ ختم، غصہ ختم، نفرت، بغض ختم، پیٹ میں پانی جائے گا، پیشاب ختم، اور کھانا ہمیشہ کے لیے گندگی سے صاف ہوگا۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، گھٹنوں سے معذور تھے، تو ہم جماعت میں چلتے تھے تو ان کو بڑی مشکل ہوتی تھی، دیہاتوں میں وہ کمود نہیں ہوتا تھا، تو ہم چشتیہ میں تھے تو وہ کمود نہیں تھا، بڑے اوکھے ہو کے باہر نکلے، پسینہ پسینہ، مجھے کہنے لگے مولوی جی اللہ میرا پیشاب پخانا معاف کر دے جنت میں، اور کچھ نہیں چاہیے، بس میرا پیشاب پخانا معاف ہو جائے۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن ہو جائیں گے، اب کبھی بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آئیں گے، اور دروازے پر پہنچنے سے پہلے اجرت، پورے جسم سے کوئی بال نہ ہوگا، جردم مردم، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، یہی داڑھی ہے، آگے کوئی نہیں، چاہے نہیں رکھی رکھ لو، کچھ نہ رکھنی پہ جائے، پتہ لگ گیا کراچی داڑھی نہیں رکھی تو رکھنی پائے گی، وڈی داڑھی لے کے ایڈا برا لگے گا، تو یہاں رکھ لو جنہوں نے نہیں رکھی۔ مردن، داڑھی نہیں، مکحلین، آنکھوں میں سرما، جہاد، سر کے بال گھنگریالے، یہاں تک گھنگریالے،
بیچارے گنجے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کبھی بال لگواتے ہیں، کبھی ہر وہ ٹوپی اوپر رکھتے ہیں کہ سر کے حضرت عمر بھی گنجے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی گنجے تھے، اصلا جو ٹنڈ چمکتی تھی ان کی۔ تو جب یہ کام ہو جائے گا اور ان کا قد یہاں پہنچ کے 130 فٹ ہو چکا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اما حوا کا قد 130 فٹ تھا، وہ قد اللہ واپس کر چکا ہوگا، تو وہ کہیں گے یار اب جنت کے تو دروازے بند ہیں، جائیں کیسے، اندر کیسے جائیں، دروازہ ہی بند۔ چلو بھائی ابا جان کے پاس چلو، سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس ہے، یا ابانا استفتح لنا الباب، ابا جان دروازہ کھلواؤ۔ وہ کہیں گے پترو میں تو تنوں کٹایا ہے، میں تنوں اندر نہیں لے جا سکتا، اذهبوا الى غیری، میں نے تو نکالا تھا، میں داخل نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر آئیں گے یہ شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کہیں گے نا بھائی نا، نا بھائی نا، نا بھائی نا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کریں گے، وہ کہیں گے میں بتا سکتا ہوں کون کھلوائے گا، وہ کہیں گے جی بتا دیں کون کھلوائے گا، ہم تو ٹوڑ کے تھک گئے ہیں، تو جی کون کھلوائے گا، کہ جاؤ حبیب اللہ کے پاس، وہ کھلوائیں گے۔ آج دروازہ ان کے لیے کھلے گا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمة علی الامم حتی تدخلها امتی وانا اول من اقاطع باب الجنہ فیفتح لی فادخلها ومعی فقراء المؤمنین، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، سب سے پہلے۔ تو سارے جنتی آئیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء، مہربانی کرو دروازہ کھلواؤ، تھک گئے ہیں، یہ تو میں اپنی طرف سے کر۔ تو آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو، اپنے نبی کی شان دیکھنا، محشر کے میدان میں بھی اور جنت کے دروازے پر، یہ جنت کے دروازے پر ہو، محشر کے میدان میں تو آپ نے کہا کہ انی و امتی الی قوم من الارض، میں اور میری امت ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، ساری دنیا کی امتیں تمنا کریں کہ کاش ہم ان صحبت میں سے ہوتے۔ تو آپ سجدے میں سر رکھ دیں اور اللہ کی تعریف کریں، میرا اللہ کچھ دیر کے بعد کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے محمد، سر اٹھا، سوال کر، پورا کروں گا، مانگ، شفاعت کر، قبول کروں گا۔ تو کہیں گے یا اللہ دروازہ کھلوا کا، چلو بسم اللہ کرو۔ تو جنت سے ایک اونٹنی آئی، اونٹنی تو یہاں کا لفظ ہے، اونٹنی وہ کیسی ہو، اس کے سبز پر ہو، وہ اڑتی ہوئی آئے گی اور آ کر میرے نبی کے سامنے لینڈ کرے گی، تو آپ اس کے اوپر جا کے سے بیٹھ جائیں، تو اس کی جو نکیل ہے نا، رسی لگام، وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے نبی خود نہیں اس اونٹنی کو چلائیں گے، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی کوچوان آئے گا جو اس کو چلائے گا، آپ نے نہیں چلانا، لہٰذا سب ایسے ہو جائیں، کون بھائی کون بھائی کون، ایسے سب کو دیکھ رہے ہیں، کون بھائی کون بھائی، تو ابو بکر جائیں گے، عمر جائیں گے، عثمان جائیں گے، علی جائیں گے، حسن جائیں گے، حسین جائیں گے، آج کون جائیں گے؟ تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر، ہاں کالا بازی لے گیا، کالا بازی لے گیا۔ تو بلال آئیں گے اور آپ نے کہا میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلے اور میں اس پر سوار چلوں گا، میں دروازے پہ دستک دوں گا، مجھ سے کہا جائے گا کون، میں کہوں گا محمد رسول اللہ، اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ، میں جنت کا داروغہ، جنت کا جی ایم، یہ زیادہ لفظ، میں جنت کا جی ایم رضوان، میں کبھی کسی کے لیے نہ اٹھا ہوں نہ دروازہ کھولا ہے، میرے
میرے رب نے فرمایا تھا جب میرے حبیب آئیں تو انہیں خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے. رن اقوم لأحد بعدک، آج کے بعد میں کبھی کسی کے لیے کھڑا ہو کے استقبال نہیں کروں گا، صرف آپ کے لیے مجھے حکم ہوا ہے. اب کا دروازہ کھلے گا اور میں جاؤں گا. اپنے فقراء المومنین، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ، ریڈی والے، چھاپڑی والے، رکشے والے، سائیکل والے، یہ میرے ساتھ پہلے ہوں گے. یہ سارے مالدار جنت میں جائیں گے جو ٹھیک ہیں لیکن پیچھے ہوں گے آپ کے ساتھ. پھر آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریف المبارکہ. آپ نے کہا میرا ایک امتی ہے جس کو میں جانتا ہوں، ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ کہے گا ادھر، وہ کہے گا نہیں ادھر، وہ کہے گا نہیں ادھر، وہ کہے گا جی یہاں سے، وہ کہے گا جی یہاں سے، وہ کہے گا جی یہاں سے. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے. تو اب سلمان فارسی ایسے ہوئی، یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ بڑی شان ہے اس کی. انہ لمرتفع شأنہ، کون ہے وہ؟ ہم نے کہا وہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے جس کو 8 دروازے پکارے. پھر آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا. قلت لمن ھذا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ قیل لفتى من قریش، مجھے کہا جائے قریشی کا ہے. تو میں سمجھا میرا ہے، وہ اتنا اچھا تھا میں سمجھا میرا ہے. فذهبت لأدخلها، میں جانے لگا تو قیل انه لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ عمر بن الخطاب کا ہے. آپ نے کہا ما منعنی الا غیرتک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے میں اندر نہیں گیا، ورنہ میرا جی چاہتا تھا اندر جا کے ذرا معائنہ کروں. تو حضرت عمر رونے لگے، کہا والے کا غار یا رسول اللہ، بھلا میں آپ کے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اور آپ نے حضرت اپنے فرما عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص رفیق ہوگا، میرا رفیق تو بنے گا. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے یہاں سینے کے ساتھ لگا دیا، ایسے لگا دیا. اور میں علی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ حضرت علی رونے لے گا، یا رسول اللہ میں راضی ہو. آپ نے کہا یا طلحہ یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر آدمی کا ایک خاص خادم ہوگا، خاص، اور میرا خادم طلحہ ہے اور زبیر ہے. اس شان سے باقی ساری امتیں پیچھے ہوں گی اور یہ امت سب سے آگے ہوگی. اور جب یہ اندر جائیں گے تو آگے ان کی سواریاں تیار ہوں گی. ہر آدمی کو اپنی سواری کا پتہ ہوگا، ہر سواری کے خادم کو اپنے مالک کا پتہ ہوگا کہ یہ مفتی مزمل صاحب تشریف لا رہے ہیں اور یہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، یہ اسلم اکرم زینب عائشہ سب ایک ایک کو پہچانیں گے اور سب اپنی سواریوں پر بیٹھیں گے. تو جو اونچے درجات کے لوگ ان کو لے کر وہ گھوڑا اڑے گا اور راستے میں ایک اسٹیشن آئے گا، وہاں وہ نوکر گھوڑے کو اتاریں گے تو آگے ایک چاندی کا محل ہوگا اور اس کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی گورے. جب اس کی نظر پڑے گی تو وہ چھلانگ لگانے لگے گا، بھائی موجہ لگ گئیاں، بڑا کم بن گیا. تو اس کے نوکر کہیں گے کیا ہوا؟ یہ ایسی سونی سونی گھوڑا چھڑ کے میں کدھر جاؤں، میں تو نہیں جانتا. وہ کہیں گے یہ آپ کی ہیں لیکن آپ کا درجہ اس سے اوپر ہے. اچھا وہ تو انہیں پہ ہی لڈو ہو گیا تھا. وہ اوپر اٹھے گا اور کہے گا پتہ نہیں اگے ہو جی لبڑیاں بھی ہیں کہ نہیں لبڑیاں. تو جب وہ اوپر جائے گا تو ایک اور درجہ آئے گا، وہاں دیکھے گا تو سونے کا محل ہے اور اس میں جو لڑکیاں ہیں وہ چاندی کے محل سے زیادہ حسین ہے. پھر وہ کان الانسان عجولا وکان الانسان پھر چھلانگ لگانے لگے گا، وہ مینو جان دو. اور جس نے دنیا میں بیوی کی جھڑکیں کھائی ہوں آج وہ ہورے دیکھ رہا تو مزے نہیں کرے گا تو اور کیا کرے. ادھر تو جھڑکیں ہیں اور خامن لڑ کے کہنے کا بیوی سے یا تو میں مر جاؤں تو یا پھر کہنے کی یا پھر میں ہی مر جاؤں. وہ کہے گا یہ تمہاری ہیں لیکن تمہارا درجہ آگے ہے.
کے اڑیں گے اور جنت الفردوس پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کسی کو نہیں دکھائی، ختم علیہا، اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا ہے، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جس دن سے بنایا ہے اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اسے خوبصورت کر دیتا ہے۔ وہ کیا چیز بن رہی ہے؟ کیا تمہاری یہ مسجد ہے نا کتنی بڑی ماشاءاللہ، پہلے خوبصورت ہے، لیکن اس کو بھائی اور اس کو ڈیکوریٹ کرو تو 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال 50 سال ایک نسل ختم ہو جائے۔ ایک وقت آئے گا کہ بنانے والے کہیں گے جی اب گنجائش کوئی، اب اس میں ایک سوئی رکھنے کی گنجائش کوئی، ٹھیک ہے نا؟ دلہن کا میک اپ ہو رہا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس کے بعد جگہ ہی ختم ہو گئی۔ اب چہرے پر پورے پروڈکٹ کا نمبر ڈالیں یا پوری لپسٹک اس کے ہونٹوں پہ لگائیں، جگہ ختم ہو گئی۔ 4-5 گھنٹے کے بعد میک اپ ختم ہو گیا۔ 25 ارب سال ہوئے دنیا کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں اگر 25 ارب سال پہلے جنت الفردوس بنی ہے، اللہ ہر روز وہاں کی ہر چیز کو، اور اس میں ایک لیتا جنت الفردوس کی حور کو اللہ روزانہ پہلے سے 5 گنا میک اپ کر رہا ہے، اور وہ 25 ارب سال سے وہ حسن بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور آگے قیامت تک کا عرصہ، پھر قیامت کا اٹھنا، پھر جنت میں جانے تک بڑھ رہا ہے، اور جب تم جنت میں جاؤ گے پھر بھی اس کا حسن ایسے بڑھ رہا ہوگا۔ جب وہ جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے مور لگا کے بند کر دیا، سارے جنتیوں کو ہوگا دیدار عام، جمعے 8ویں دن جنت الفردوس والوں کو دیدار ہوگا صبح شام، اللہ کا دیدار صبح شام وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ آج اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کہے گا یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی والزواری، رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں، میں انہیں دیکھوں یہ مجھے دیکھیں، میں ان سے بات کروں یہ مجھ سے بات کریں، یہ پردہ ہٹے گا تو جنت والوں کو ہر شے بھول جائے گی، اور ان کا جی چاہے گا سجدے میں گر جائیں، کہیں گے یا اللہ آپ اتنے حسین، آپ اتنے باکمال، آپ اتنے لاجواب، آپ اتنے بے مثال، یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ سجدے دنیا میں تھے، یہاں تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جو دارالعلوم میں تھک کے آئے ہو مزے کرو، اپنا کوئی کھانا، اپنا کوئی نماز ہے نہ روزہ ہے نہ سجدہ، بس کلو واشربو ہنیّا، کھاؤ پیو مزے کرو، پرندے اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ کے ولی مجھے کھاؤ، پرندے اکٹھے ہو جائیں۔ ادھر تو بیچاری ہماری یہ جو برائلر مرغیاں ہیں وہ زبان میں سے پہلے مری پڑی ہوتی ہیں، ایسے کر کے پڑی ہوتی ہیں، وہ کھا کے تمہیں جوانی کیا آئے گی؟ آج کل بچپن اور بڑھاپا ہے، جوانی تو ہے ہی کو نہیں، جس نے برائلر کھانا وہ جوانی کیا دیکھے؟ جوانی تو وہ تھے جو دیسی مرغیاں کھا گئے جب، اور اس کو پکڑنے کے لیے سارا گاؤں، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے مہمان آتے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ سب برائلر آ گیا، نوکر کو حکم ہوتا تھا مرغی پکڑو مہمانوں کے لیے، صبح کرنی ہے اور کھلانا پکانی ہے، تو وہ ہمارا ڈیرے کا نوکر تھا چاچا کامو، تو مجھے اس کی شکل آج بھی یاد آ گئی، وہ بھاگ رہا تھا دو مہینے پرانے کہتے مہمان، دو مہینے مہمان آئے، کبھی ادھر بھاگ جاتی کبھی ادھر بھاگ جاتی، ادھر ادھر، اور تمہاری برائلر مرغیاں ہیں بڑی مری پڑی ہوتی ہیں، تم میں جوانی کیا آئی؟ تم سے تو زیادہ بھیڑ کے بچے میں جوانی ہے جو کودتا ہے، خداڑے مار، گدھے کا بچہ خداڑے مارتا ہے، تمہاری برائلر غذائیں ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ تیل میں پکی غذائیں ہیں، اور یہ پیزے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس، یہ ڈرنک نے تمہاری جوانی برباد کر دی۔ ہاں وہ کہیں گے مجھے کھاؤ، وہ کہے گا مجھے کھاؤ، کیونکہ سب کو پتا ہے موت کوئی نہیں، مجھے
کہے گا حضور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، ہم مجھے ذرا ملاحظہ کریں، مجھے آزمائیں۔ وہ کہے گا ہاں یہ ٹھیک تم کھلاؤ، تو اس کے 70,000 پر ہوں گے، وہ پروں کو ایسے پھیلائے ایسے، اور ایک پر ایک طرف کے پروں کو یوں نیچے کرے گا تو ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش اس کے سامنے آ جائے گی، اور اس پر کو یوں کرے گا تو ہر پر سے پینے کا ایک مشروب سامنے آ جائے گا۔ 70,000 ڈشیں، 70,000 مشروبات، بیگم بھی موجود، میاں بھی موجود، موچا ہی موچا، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ پیشاب نہ پخانا نہ نیند نہ تھکن نہ اونگ نہ بیماری نہ موت نہ لڑائی نہ فساد نہ دنگے نہ غیبت نہ چغلی نہ شکایت نہ رونا نہ دھونا نہ آہیں نہ سسکیاں، موجا ہی موجا۔ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اسے دیکھ رہی ہے، 1000 برس دیکھ رہیں گے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ ایسے دیکھتا تو بیوی کا حسن یہاں چلا جاتا ہے، جب دوبارہ دیکھتا تو یہاں چلا جاتا ہے، جب سے بارہ دیکھتا تو یہاں چلا جاتا ہے، بیوی خامن کو دیکھتی تو اس کا حسن ایسے اوپر بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں تو میاں بیوی آگے سامنے 1 منٹ ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو لڑائی شروع ہو جائے گی، وہ کہے گی کیوں دیکھے جا رہے ہو، میرے میں کیا عیب نظر آیا ہے، کیوں دیکھے جا رہے ہو مجھے، میرے میں کیا عیب نظر آیا ہے، چاہے وہ اس کو خوشی سے ہی دیکھ رہا ہو۔ تو میاں بیوی بیٹھے ہوئے اور کھانا گئے اور وقت آ رہے ہیں، نہ کوئی بیماری ہے نہ موت ہے نہ بڑھاپا ہے نہ تھکن ہے نہ تھکاوٹ ہے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، دل کے ساتھ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس استبرق وحلوا أصابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیاں قبول کرے، آپ کی محنتیں قبول کرے، جنت کو اپنی اصل منزل بناؤ۔ یہ گزرگاہ ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی بوم برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا